اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار فرما بردار بن کے رہیں تو اس 27 رمضان کو ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ کوئی لمبے چوڑے اذکار وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل آپ کے بچوں کو ساری زندگی کے لیے آپ کا تابعدار فرما بردار بنا دے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری ڈیئر فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں۔ جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور سب سے پہلے تو پیچھے جو نوائز آ رہا ہے اس کو اگنور کیجیے گا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے وائس اوور کرنا ہے، اور میں نے کوکر کو پریشر لگا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے پریشر کوکر کی آواز جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی سی پیچھے سے آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ آج سے ایک اور نیا چیز میں شروع کرنے والی ہوں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سب لوگ جو ہیں کمنٹ باکس میں اپنی اپنی دعائیں لکھتے ہیں۔ آج کے بعد میں کسی ایک بندی کی جو ہے نا وہ دعا جو ہے یہاں پہ دہرایا کروں گی اپنے ولاگ میں، اور آپ سب نے اس پہ آمین بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 40 آمین ہوں وہاں پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے کمنٹ باکس میں دعائیں جو ہیں اپنی لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، میں دیکھوں گی کہ اگر زیادہ دعائیں ہوں گی تو ہم 2 یا 3 دعائیں کر لیں گے، نہیں تو ہم ایک دعا جو ہے وہ ڈیلی کی کسی بھی بندی کی اس کا نام لے کے ہم یہاں پہ مینشن کیا کریں گے۔ میرے سمیت آپ سب لوگ آمین بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کس کی آمین کو قبول کر لیں اور کس کی مشکل جو ہے نا اس بابرکت مہینے میں آسان ہو جائے، تو آپ سب نے اس چیز میں میرا ساتھ دینا ہے۔ تو آج سے آپ لوگ جو ہیں کمنٹ باکس میں اپنی دعائیں لکھنا شروع کر دیں۔ جتنی زیادہ دعائیں آئیں گی، اگر زیادہ دعائیں ہوں گی تو ہم 3 4 5 بھی کر سکتے ہیں، ادروائز ہم صرف ایک دعا جو ہے وہ لے لیا کریں گے۔ جن کی مطلب دعا، جن کی زیادہ بڑی پرابلم ہوگی ہے، جن کی بہت بڑی مشکل ہوگی، ان کی دعا کو ہم پریفر کریں گے، اور ہم ان کی دعا پہ 40 بندے جو ہیں نا وہ آمین بولیں گے، آمین لکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ تو اس بندے کی پریشانی دور فرما، اور اس کے صدقے اس کی پریشانی کے ساتھ ساتھ تو میری پریشانی کو بھی دور فرما۔ آپ دیکھیے گا جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے، کسی دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہاں پہ میرا ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں۔ آج میرا ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اس طرح کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے کارپل ٹنل سائنڈروم کا ایشو ہے، میرا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، نمب ہو جاتا ہے بالکل۔ تو آج اس کا میرا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، تو آپ سب سے میری دعا ہے کہ آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے کہ میرے لیے آسانی ہو۔ یہ مسلس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ان کا میرا آج ٹیسٹ ہے۔ تو آج بچوں کو میں نے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھوایا تھا، کیونکہ میرا اینڈ ٹائم پہ جب روزے کی افطاری ہے نا اس ٹائم میرا ٹیسٹ ہے، تو ہم بھی بس کھجوریں ہی ساتھ لے کے جائیں گے، اور بچوں کو پھر میں گھر چھوڑ دوں گی، اور اب ساتھ گھر میں کام کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے آج آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کرنی تھی، اس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری زندگی میں ڈھیر ساری کمیاں، ڈھیر سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اولاد کی کمی ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر اس اولاد کو سنبھال کے رکھنا، ان کی تربیت کرنا، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ایک ماں باپ کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، اس کے اندر غلط عادتیں نہ آ جائیں، یہ کوئی غلط کام کرنا نہ شروع کر دے، خدا نہ خواستہ کسی گناہ والے کام میں نہ چلا جائے۔ بہت سے پیرنٹس بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس لاپرواہی بھی برتتے ہیں، جس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ ہماری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ماں باپ ویسے تو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، مجھے خود اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے دوست کون ہیں، میرے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، کیا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم 24 گھنٹے نہ تو ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آج میں ایک بہت امپورٹنٹ عمل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کہ اس میں آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کچھ پڑھ کے پھونکنا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ورک کرتی ہیں۔ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ اس کو پڑھیں، لیکن ضدی بچوں کو یا پھر نافرمان بچوں کو اپنا تابعدار، اپنا فرما بردار بنانے کے لیے آج کا جو عمل ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے 27 رمضان المبارک کو کرنا ہے، یہ بھی عبقری کا ہے۔ مجھے ان کے جو اس طرح کے اعمال ہیں نا بہت اچھے لگتے ہیں، وہ دل کو لگتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا ہماری آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں جو ہے نا وہ گواہی دیں گے کہ ہم لوگ کیا کیا کرتے رہے ہیں، اچھے کام یا برے کام۔ اٹس مین کہ ہمارا جو ایک ایک آرگن ہے نا وہ اپنی ایک الگ ویلیو رکھتا ہے۔ ہمارا جو ایک ایک آرگن ہے نا وہ مطلب اس کی اپنی حسیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ زندہ ہے، وہ موو کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا کہ ہمارا ایک ایک جو جسم کا آرگن ہے، اگر وہ قیامت والے دن گواہی دے گا، اٹس مین کہ وہ
ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے وہ ہمارے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو آپ نے ایک باکس بنا لینا ہے اپنا، کوئی بھی آپ گلک لے لیں، آپ کوئی بھی منی باکس لے لیں، لیکن خود گھر میں بھی آپ کوئی ڈبہ بنا سکتے ہیں، چاہیں تو سارے بچوں کا ایک دفعہ ہی میں بنا لیں، چاہیں تو الگ الگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے صدقے کی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس صدقے کو آپ نے صرف اپنے بچوں کے لیے پریفر کر دینا ہے، نیت کرنی ہے کہ یہ میرے فلاں بچے کا، کوئی بچہ بہت زیادہ ضدی ہے، بدتمیز ہے، یا وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، صرف اس کا بنا لیں، باقی بچے ٹھیک ہیں تو اٹس اوکے۔ اگر سب کے ساتھ یہی مسئلہ تو پھر سب کا باری باری بنا لیں، لیکن یہ عمل آپ نے کرنا 27 رمضان کو ہی ہے۔ آپ نے ایک باکس بنا لینا ہے اس بچے کا جو کہ بہت زیادہ ضدی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، خدا نخواستہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، بری صحبت میں ہے، کوئی بھی اس کے اندر برائی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ صدقہ باکس بنا لیا، اب آپ نے اس کے اندر اس آرگن کا، اس کے جس آرگن کے ساتھ آپ کو ایشو ہے نا، اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ نے اس کی زبان کا صدقہ اس میں ڈالتے رہنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوری کی بری عادت میں پڑ گیا ہے، تو آپ نے اس کے ہاتھوں کا صدقہ اس میں ڈال دینا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا ان پاؤں سے چل کے کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ انہی پاؤں سے چل کے مسجد میں جائے، نماز پڑھے، تو آپ اس کے پاؤں کا صدقہ دیں۔ آپ اس کی، اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، آپ اس کی آنکھوں کا صدقہ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ مطلب اس کے ہر آرگن کا صدقہ جو ہے نا وہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اوورآل بھی آپ اس کی پوری باڈی کا بھی صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ سو گیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ وہ جو پیسے آپ نے ڈالنے ہیں نا اس صدقہ باکس میں، آپ جب وہ سو گیا ہے تو آپ اس کی باڈی کے اوپر جو ہے نا وہ لگا کے، مطلب کندھوں سے لے کے پاؤں تک وہ پیسے ہلکا سا ٹچ کر کے اور وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ پوری باڈی کا بھی ڈال سکتے ہیں، ایک ایک آرگن کا بھی ڈال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی ایک بری عادت ہوتی ہے ہمارے بچوں میں کہ کچھ بچے ماں باپ کے سامنے زبان بہت چلاتے ہیں، بدتمیزی بہت کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بہت ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دل کا بھی حتیٰ کہ آپ ڈال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا دل بدل دے، تو دل کو ہم ایمان بخش دے، تو آپ اس دل کا بھی صدقہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے ایک ایک آرگن کا بھی ڈال سکتے ہیں، پوری باڈی کا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ نے پورا سال جو ہے نا، یہ پورے سال کا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے وہ صدقہ جو ہے نا اس صدقہ باکس کے اندر ڈالتے رہنا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ نے ڈالنا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ آپ 1 روپیہ ڈال سکتی ہیں، 2 روپیہ ڈال سکتی ہیں، جمعرات کا دن رکھ لیں، جمعے کا دن رکھ لیں، کسی بھی دن میں، یا جب آپ کو لگے کہ اب مجھے یہ ڈال دینا چاہیے، آپ بس یہ ہے کہ پورا سال آپ نے وقتاً فوقتاً اس کے اندر صدقہ جو ہے وہ ڈالتے رہنا ہے۔ اگلی 27 رمضان جب آئے گی تو آپ نے اس صدقہ باکس کو کھولنا ہے، اور اس باکس میں جتنے پیسے نکلیں گے وہ آپ نے غریبوں میں بانٹ دینے ہیں، کوئی چیز لے کے دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کچھ بھی کر دیں۔ اس کے بعد پھر سے آپ چاہیں تو یہ عمل دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ میں نے ان چیزوں کو بہت آزمایا ہوا ہے، اور میں ان چیزوں پہ بہت یقین بھی رکھتی ہوں، اور صدقہ تو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کو ہے تو یہ بھی عبقری کا ہی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیں، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے بچوں کو سیدھے راستے پہ لے جائیں، کہ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا، جہاں پہ حضرت عمر چل رہے ہوتے تھے شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ تو ویسے بھی اگر بچے ڈرتے بھی ہوں نا رات کو، تو کہتے ہیں کہ ان کے بائیں سائڈ پہ ان کے دل پہ آپ انگلی سے عمر لکھ دینا تو آپ کا بچہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان ہی بچے کو تنگ کرتا ہے، تو عمر جب لکھا ہوا ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کر دیں وقتاً فوقتاً بیچ میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے بچے کو ذرا مطلب راہ راست پہ لے آئیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے پورا سال۔ ان ماؤں کے لیے مجھے بہت کمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے، بچوں کو تابع دار بنانے کے لیے بتا دیں، تو یہ عمل آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ 27 رمضان آنے والی ہے، بس اس میں کوئی مشکل کام نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کے پاس ہے، 1 روپیہ بھی ہے، 1 سکہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ان کو صالح بنائے، ایمان والا بنائے، صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی اس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں کے بھی کام آئے۔
اور میرے لیے آج خصوصی طور پہ آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی جو ٹیسٹ ہے اس میں میرے لیے آسانی، اور اپنی دعا جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ آپ لکھ دیں گے کمنٹ باکس میں تو انشاءاللہ میں اس کو یہاں پہ شیئر کروں گی، اور جتنے لوگ اس دعا کو سنیں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں آمین بولیں گے۔ 40 آمین ہم نے پوری کرنی ہے ایک دعا پہ انشاءاللہ، اور صدقے دل سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور ساتھ میں اپنے لیے بھی مانگنی ہے کہ اللہ میں اس کی پریشانی کے لیے دعا کر رہی ہوں، اس کی پریشانی کے ساتھ ساتھ تو میری پریشانی کو بھی دور کر دے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے ہیں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔